بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المرکبات، یہ فصل ہے مرکبات کے بارے میں۔ یہ اس میں مبنی کی چھٹی قسم ہے۔ ہم مبنی کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا، تو مبنی کی یہ چھٹی قسم ہے، اسماء مرکبات۔ سبق تندے هذا جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی آواز آ رہی اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ میں نے مائک بند نہیں کیا تھا ادھر والوں سے کہہ رہا اچھا مرکبات، مرکب ہر وہ اسم ہوتا ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو، ان دونوں کلموں کے درمیان بغیر کسی نسبت کے مرکب وہ ہوتا ہے کہ جو دو کلموں سے مرکب ہو اور ان دونوں کلموں کے درمیان کوئی نسبت بھی نہ ہو، نہ نسبت اضافی ہو نہ نسبت اسنادی ہو، کوئی نسبت نہ ہو۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ مرکب دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کا دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہوگا یا نہیں۔ اگر حرف کو متضمن ہوا تو مرکب بنائی ہوگا، اور اس کا اعراب یہ ہوگا کہ اس کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوں گے، جیسے احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، اس میں دونوں جز مبنی ہے اور مبنی پر فتح ہے۔ اب یہ مبنی پر فتح کیوں ہوئے، ہم ان دونوں کے اوپر زبر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جز کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترکیب کی وجہ سے کلام کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور کلام کا جو درمیان ہے وہ اعراب کا محل نہیں ہوتا، کیونکہ اعراب کا محل آخری حرف ہوتا ہے اور یہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا مبنی اس لیے کہ وہ متضمن حرف کے معنی کو، قاعدہ یہ ہے کہ جو کلمہ حرف کے معنی کو متضمن ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں مرکب سے کون سا مرکب مراد ہے۔ یہاں مرکب سے مراد وہ مرکب ہے کہ جو دو کلموں سے مرکب ہو اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی نسبت نہ ہو، نہ نسبت اضافی ہو نہ نسبت اسنادی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مرکب اضافی بھی نہ ہو اور وہ مرکب اسنادی بھی نہ ہو۔ مرکب اسنادی ہوتا ہے فعل فاعل مبتدا خبر، مرکب اسنادی بھی نہ ہو اور مرکب اضافی بھی نہ ہو۔ اچھا، جب وہ مرکب اضافی بھی نہیں ہوگا اور مرکب اسنادی بھی نہیں ہوگا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو دوسرا جز جو ہے مرکب کا وہ کسی حرف کے معنی کو متضمن ہوگا یا کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوگا۔ اگر متضمن ہو تو یہ مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی کہتے ہیں 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی کو، اور 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہے یہ مبنی بر فتح ہے، یعنی اس کے دونوں جز کے اوپر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زبر۔ اب یہ مبنی بر فتح کیوں ہے، مبنی کیوں ہے؟ اس کا پہلا جز تو مبنی اس لیے ہے کہ پہلا جز درمیان کلام میں آ جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا احد عشرہ۔ اب یہ احدہ کی جو دال ہے وہ درمیان میں آ گئی نا، اور درمیان جو ہے وہ اعراب کا محل نہیں ہوتا، اعراب ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ اور دوسرا جز مبنی اس لیے ہے کہ وہ حرف کے معنی کو کیا ہے؟ متضمن، وہ حرف کے معنی میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متضمن ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی ہے یہ ہے تو مبنی، لیکن اس میں جو 12 کی گنتی ہے 12 اسنا عشرہ، اس کا پہلا جز جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی ہو جائے گا اسنا عشرہ، کبھی ہو جائے گا اسنئی عشرہ، یہ مبنی نہیں ہے۔ باقی سارا مرکب بنائی جو ہے یہ مبنی ہے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ مرکب دو حال سے خالی نہیں، اس کا دوسرا جز حرف کو متضمن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حرف کو متضمن ہو تو وہ مرکب بنائی ہے، اور اگر حرف کو متضمن نہ ہو تو یہ مرکب منع صرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب منع صرف۔ اور مرکب منع صرف کا پہلا جز معرب ہوتا ہے، دوسرا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ پہلا جز معرب اور دوسرا جز مبنی پر فتح۔ بلکہ پہلا جز مبنی پر فتح ہوگا، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ پہلا جز کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح، اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوگا۔ دوسرا جز ہوگا تو معرب لیکن غیر منصرف ہوگا، مطلب اس کے اوپر زیر نہیں آئے گی۔ فصل المرکبات، کل اسم، مرکب ہر وہ اسم ہے اور رکب من کلمتین، جس کو جوڑا گیا ہو دو کلموں سے، لیست بینہما نسبت، ان دونوں کلموں کے درمیان نسبت نہ ہونی چاہیے، لکھا ہوا بھی ہے اسناد و اضافت، نسبت اسنادی بھی نہ ہو اور نسبت اضافی بھی نہ ہو۔ نسبت اضافی کہاں ہوتی ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، اور نسبت اسنادی کہاں ہوتی ہے؟ فعل فاعل اور مبتدا خبر کے درمیان۔
فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي، پس اگر ثانی جز جو ہے متضمن ہو حرفن کسی حرف کو، یجب بناؤہما، تو ضروری ہے ان دونوں کا مبنی ہونا علی الفتح، فتح کے اوپر، یعنی دونوں کے اوپر زبر آ جائے گا. کا احد عشرہ، جس طرح کہ احد عشرہ سے لے کر الی تسعۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ تک، 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی. الا اثنی عشرہ، سوائے اثنی عشرہ کے، فانھا معربۃ، پس بے شک وہ معرب ہوتا ہے، کالمثنی، جس طرح کہ تثنیہ معرب ہوتا ہے. وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّن، اور اگر وہ متضمن نہ ہو، فَفِيهَا، تو اس کے اندر لغات، کئی لغتیں ہیں، اس کے اندر کیا ہیں؟ کئی لغتیں ہیں. یعنی اس میں صرف کوئی ایک اعراب نہیں ہے، اس میں کئی لغتیں نحویوں نے پڑھی ہیں، لیکن افصحوها، سب سے جو فصیح ہے، بناء الاول علی الفتح، پہلے جز کا مبنی بر فتح ہونا ہے، واعراب الثانی، اور دوسرے کا معرب ہونا ہے. اعراب غیر المنصرف، اور اس کا اعراب غیر منصرف والا ہوگا. کبعل بکا، جس طرح کے بعل بکا. اب یہ بعل بکا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، بعل اور بکن، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا. اب اس کا جو پہلا جز ہے یہ تو مبنی بر فتح ہے، بعلا، اس کے نام کے اوپر تو زبر ہی پڑیں گے. جو دوسرا جز ہے بکا، یہ غیر منصرف ہے. کیا مطلب؟ اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، بکا پیش بھی آ سکتی ہے، بکو، لیکن تنوین اور زیر نہیں آ سکتی. بعل بکن، بعل بکن نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح بعل بکی بھی نہیں ہو سکتا. نحو جیسے جانی بعل بکا، رأیت بعل بکا، ومررت بعل بکا، ببعل بکا. اب یہ پہلا میں نے پڑھا ہے جانی بعل بکو، اور دوسرا میں نے پڑھنا ہے رأیت بعل بکا، اور تیسرا پڑھنا ہے مررت ببعل بکی، اے ببعل بکا، تیسرا، کیونکہ کاف کے اوپر زیر نہیں آئے گی نا. فصل الکنایات. چلے یہاں تک کر لیتے ہیں، بس کافی ہے انشاءاللہ. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ. جی